نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى۔ آج ہم انشاءاللہ پارہ نمبر 10 کا خلاصہ بیان کریں گے۔ سورہ انفال کے شروع میں مال غنیمت کے بارے میں سوال و جواب کا ذکر تھا۔ اب 10ویں پارے کے شروع میں اس کی مزید تفصیل بیان کی جا رہی ہے۔ مال غنیمت کے اولاً 5 حصے کیے جائیں گے، ان میں سے 4 حصے مجاہدین کے درمیان برابر تقسیم کیے جائیں گے، اور مال غنیمت کا 5واں چونکہ خالص اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے، اس لیے یہ حصہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ علیہ السلام کے قرابت داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کو دیا جائے گا۔ پھر یہاں سے اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر کا ذکر فرمایا۔ غزوہ بدر مسلمانوں اور کفار کے درمیان وہ پہلی جنگ ہے جس نے مشرکین مکہ اور کفار کی کمر توڑ کر رکھ دی تھی۔ اس غزوہ میں ظاہری اور مادی طور پر مسلمانوں کے فتح پانے کا کوئی امکان نہیں تھا اور مشرکین مکہ کی شکست کا کوئی احتمال نہیں تھا، مگر اللہ تعالیٰ کی غیبی قوت نے سارے ساز و سامان اور ظاہری اسباب کا کایا پلٹ دیا، اور یہی وہ جنگ ہے جس نے اسلام کی فتوحات کے دروازے کھولے۔ غزوہ بدر میں شریک صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ایک خاص مقام ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ یہاں سے لے کر آیت نمبر 47 تک بتایا کہ اگر مسلمان میدان جنگ میں اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو درج ذیل تقریباً 6 چیزوں کا اہتمام کریں گے۔ ایک، میدان جنگ میں ثابت قدمی اختیار کرنا۔ دوسرا، کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام کی اطاعت کرنا، آپس کے اختلافات سے پرہیز کرنا، اگر جنگ میں ناموافق حالات آ جائیں تو صبر کرنا، کفار کی طرح تکبر اور ریا نہ کرنا۔ یہ 6 چیزیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت کو کھینچ کر لانے والی ہیں۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ۔ اس آیت میں مسلمانوں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ جنگی ہتھیار اور جنگ کے لیے خوب تیاری کیا کرو، البتہ یہ ضروری نہیں کہ جتنا ساز و سامان کفار کے پاس ہے مسلمانوں کے پاس بھی اتنا ہونا چاہیے، بلکہ مسلمان اپنی طاقت کے مطابق خوب تیاری کریں، اور جنگ کے لیے تیاری کرنا فرض ہے۔ ما کان لنبی ان یکون له اسری حتی یثخن فی الارض تریدون عرض الدنیا واللہ یرید الاخرہ۔ غزوہ بدر میں مسلمانوں کو فتح ہو گئی، کفار کو شکست ہوئی اور ان کے 70 سردار بھی گرفتار کر لیے گئے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے ان کے بارے میں مشورہ کیا کہ ان کے ساتھ کیا کیا جائے۔ حضرت صدیق اکبر اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی رائے تھی کہ فدیہ لے کر انہیں چھوڑ دیا جائے، جبکہ حضرت فاروق اعظم اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہم کی رائے تھی کہ انہیں قتل کر دیا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت للعالمین ہونے کی وجہ سے فدیہ لے کر چھوڑنے والی رائے کو پسند کیا، تو ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف عتاب نازل ہوا جنہوں نے فدیہ لے کر چھوڑنے کی رائے دی تھی کہ اگر اللہ تعالیٰ کا حکم پہلے نہ آ چکا ہوتا تو جو فدیہ تم نے لیا ہے اس کے بدلے تم پر عذاب عظیم نازل ہوتا۔ والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لہم مغفرۃ ورزق کریم۔ سورہ انفال کے آغاز میں جہاد کا ذکر تھا اور اختتام میں ہجرت کا ذکر ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے مہاجرین و انصار کا تذکرہ فرمایا کہ مہاجرین وہ ہیں جنہوں نے دین اسلام کے لیے ہجرت کی، اور انصار وہ ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے انہیں ٹھکانہ دیا اور ان کی مدد کی۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں گروہوں کے ایمان کی گواہی دیتے ہوئے فرمایا کہ یہی پکے مومن ہیں اور ان کے لیے بخشش اور عزت کی روزی ہے۔ سورہ توبہ آگے شروع ہو رہی ہے کہ اس سورت کا نام سورہ توبہ ہے۔
اس میں ان مخلصین صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی داستان اور توبہ کا ذکر ہے جو غزوہ تبوک میں کسی وجہ سے شریک نہ ہو سکے، پھر انہوں نے سچے دل سے توبہ کی تو ان کی توبہ قبول ہو گئی، جس کا ذکر آیت نمبر 118 میں ہے۔ اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ توبہ رکھا گیا۔ سورہ توبہ فتح مکہ کے بعد نازل ہوئی اور اس کی پہلی 5 آیات میں 4 قسم کے مشرکین کے احکامات بیان کیے گئے۔ براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین۔ پہلی قسم وہ جن سے کسی قسم کا معاہدہ صلح نہیں تھا، ان کو 4 ماہ کی مہلت دی گئی تھی کہ وہ اگر اسلام قبول کر لیں تو ٹھیک، یا جزیرہ عرب سے باہر جانا چاہیں تو اس کی ترتیب بنا لیں، وگرنہ انہیں جنگ کا سامنا کرنا ہوگا۔ دوسری وہ قسم کہ جن سے معاہدہ صلح بغیر تعین مدت کے ہوا تھا، ان کا حکم بھی پہلی قسم والا ہے۔ ان دونوں قسموں کا آیت نمبر 1 اور 2 میں ذکر کیا۔ تیسری قسم جس میں فرمایا کہ الا الذین عاہدتم من المشرکین ثم لم ينقصوکم شیئا ولم یظاہروا علیکم احدا فاتموا الیہم عہدہم الی مدتہم۔ وہ جن سے صلح کا معاہدہ کسی خاص میعاد کے لیے کیا گیا اور وہ اس معاہدہ پر قائم رہے، ان کے بارے میں یہ حکم دیا گیا کہ ان کے معاہدے کی جتنی مدت باقی ہے اس کو پورا کیا جائے۔ ان کے معاہدے کی مدت ختم ہونے میں 9 ماہ باقی تھے تو انہیں 9 ماہ کی مہلت دی گئی۔ اور چوتھی قسم فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ۔ وہ مشرکین جن سے حدیبیہ میں صلح کا معاہدہ ہوا اور انہوں نے خود اس کو توڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ پر حملہ کر کے بغیر خون خرابے کے فتح فرما لیا تھا۔ ان کے لیے مہلت تو نہیں تھی، لیکن حج کے موقع پر ان سے برات کا اعلان کیا گیا تھا جو کہ خود حرمت والا مہینہ تھا، اور اس کے بعد محرم وہ بھی حرمت والا تھا۔ اسی وجہ سے محرم کے آخر تک ان کو بھی مہلت مل گئی تھی کہ اگر وہ ایمان نہ لائیں یا جزیرہ عرب سے باہر نہ جائیں تو ان کو قتل کر دیا جائے گا۔ اسی طرح غزوہ حنین میں لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ ویوم حنین، یہاں سے آگے غزوہ حنین کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے۔ فتح مکہ کے بعد قبیلہ بنو حوازن جس کا سردار مالک بن عوف تھا نے مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے تیاری کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اطلاع ہوئی تو صحابہ کرام کا 14,000 کا لشکر لے کر حنین کے مقام پر پہنچ گئے جہاں یہ جنگ ہوئی۔ تعداد کی کثرت کی وجہ سے کچھ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی زبان سے نکل گیا کہ آج ہم کسی سے مغلوب نہیں ہو سکتے۔ یہ بات اللہ تعالیٰ کو پسند نہ آئی۔ جب مسلمان ایک تنگ وادی سے گزر رہے تھے تو بنو حوازن کے تیر اندازوں نے یک حملہ کر دیا جس سے مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور کچھ صحابہ کرام ثابت قدم رہے۔ پھر حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی آواز لگانے پر صحابہ کرام پلٹے، نتیجتاً مسلمانوں کو فتح حاصل ہو گئی اور کفار شکست کھا کر بھاگ نکلے۔ ان کے 70 آدمی مارے گئے، بہت سارا مال غنیمت بھی ہاتھ آیا اور تقریباً 6,000 قیدی بنائے گئے۔ مسلمانوں کو یہاں یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ اپنی کثرت اور طاقت پر نظر نہیں کرنی چاہیے بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ۔ جنگ ہوئی، تعداد کی کثرت کی وجہ سے کچھ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی زبان سے نکل گیا کہ آج ہم کسی سے مغلوب نہیں ہو سکتے۔ یہ بات اللہ تعالیٰ کو پسند نہ آئی۔ جب مسلمان ایک تنگ وادی سے گزر رہے تھے تو بنو حوازن کے تیر اندازوں نے یک حملہ کر دیا جس سے مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور کچھ صحابہ کرام ثابت قدم رہے۔ پھر حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی آواز لگانے پر صحابہ کرام پلٹے، نتیجتاً مسلمانوں کو فتح حاصل ہو گئی اور کفار شکست کھا کر بھاگ نکلے۔ ان کے 70 آدمی مارے گئے، بہت سارا مال غنیمت بھی ہاتھ آیا اور تقریباً 6,000 قیدی بنائے گئے۔ مسلمانوں کو یہاں یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ اپنی کثرت اور طاقت پر نظر نہیں کرنی چاہیے بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ، توکل رکھنا چاہیے۔ مدد، نصرت، فتح، شکست اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے۔ اور اسی طرح پھر آگے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں کہ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، یہ ہجرت کے واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ جب مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعاقب کیا، آپ غار ثور میں 3 دن تک روپوش رہے تھے۔ کھوجی جب غار کے منہ کے قریب پہنچے، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پر گھبراہٹ کے آثار ظاہر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غم نہ کرو، اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہیں۔
یہاں نص قطعی سے حضرت ابوبکر صدیق کی صحابیت ثابت ہے۔ اگر کوئی شخص صحابیت صدیق کا انکار کرے گا تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اسی طرح آگے صدقات کا بیان ہے، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ گزشتہ آیات میں منافقین کے اعتراضات کا ذکر تھا۔ وہ کہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صدقات کی تقسیم میں انصاف نہیں کرتے، جس کو جتنا چاہتے ہیں دے دیتے ہیں۔ اب اس آیت میں مصارف کی تعین اور ان کے الزام کو رد کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات خود متعین فرما دی کہ صدقات کن لوگوں کو دیے جائیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں۔ زکوٰۃ کے 8 مصارف ہیں، فقراء اور مساکین، عاملین، مؤلفۃ القلوب۔ کہ عاملین فقیر اور مسکین میں کچھ فرق ہے۔ فقیر اسے کہتے ہیں جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، اور مسکین اس کے پاس کہتے ہیں جس کے پاس مال تو ہو مگر اس سے اس کی ضرورت پوری نہ ہوتی ہو۔ عاملین جن کو حکومت نے متعین کیا ہو زکوٰۃ کے اموال جمع کرنے کے لیے، تو ان کی تنخواہ اموال زکوٰۃ سے دی جائے گی۔ اسی طرح مؤلفۃ القلوب، ان سے مراد وہ نو مسلم ہیں جو ضرورت مند ہوں، ان کو اسلام پر برقرار رکھنے اور دلجوئی کے لیے زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ پھر رقاب، غلام کو آزاد کرنے کے لیے، یعنی اگر غلام کو اس کا مالک کہہ دے کہ تو اتنے پیسے دے دے میں تجھے آزاد کر دوں گا، تو اس کو زکوٰۃ دینا جائز ہے تاکہ وہ آزاد ہو جائے۔ غارمین، مقروض کو زکوٰۃ دینا تاکہ قرض سے اس کو نجات مل سکے۔ فی سبیل اللہ، مجاہد جو جہاد پر جانا چاہتا ہو لیکن اس کے پاس سواری وغیرہ نہ ہو تو اس کو زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ اسی طرح وہ لوگ جو دینی کاموں، تعلیم و تعلم وغیرہ کی وجہ سے معاشی سرگرمیاں بجا نہ لا سکتے ہوں، ان کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتے ہیں، مثلا مدارس کے طلباء اور اساتذہ وغیرہ۔ ابن السبیل، مسافر یعنی ایسا شخص کہ جس کے پاس اپنے گھر میں تو الحمدللہ پیسے موجود ہیں، لیکن سفر میں اس کے پاس پیسے نہیں ہیں اور اس کو ضرورت پڑ گئی تو اس کو زکوٰۃ دینا بھی جائز ہے۔ منافقین کی مغفرت نہیں ہو سکتی۔ اس میں آگے والی آیات میں استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرہ فلن یغفر اللہ لہم۔ گزشتہ آیات میں منافقین کے نفاق، جھوٹ، جہاد میں نہ نکلنا، ہیلے بہانے کرنا، ایک دوسرے کو برائی کا حکم دینا، نیکی سے منع کرنا، مسلمانوں سے حسد بغض رکھنا جیسے کبھی افعال کی تفصیل بیان کی گئی۔ اب یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا رہا ہے کہ منافقین کے لیے اگر آپ 70 بار بھی مغفرت کی دعا کریں گے تب بھی اللہ تعالیٰ انہیں معاف نہیں فرمائیں گے۔ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ۔ منافق کا جنازہ پڑھنے اور قبر پر کھڑے ہونے، دعائے مغفرت کرنے سے بھی منع فرما دیا۔ یہ آیت عبداللہ ابن ابی وغیرہ کی نماز جنازہ کے متعلق نازل ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر نماز جنازہ پڑھی، پھر یہ آیت نازل ہوئی۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی منافق کی نماز جنازہ نہیں پڑھی۔ تو اللہ پاک ہمیں بھی قرآن پاک کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔